لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حقق المؤمنين على القتال. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آج کا رمضان ہم لوگوں نے گزارا 2017 رمضان المبارک. اگر اس کی تاریخ میں اگر ہم لوگ جائیں، ہسٹری میں اگر جاتے ہیں، تو آج کا دن مسلمانوں کے لیے بہت عظیم دن ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم قربان کے نام سے تعبیر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے. اس دن ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو رہا ہے. تو اس دن کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ایسا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ رب ہو کر فرما رہا ہے کہ میں نے حق کو اور باطل کو واضح کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں نے فرق کیا ہے. تو اگر ہم تاریخ کے پرچوں میں جائیں، ان کے صفوں کو کھولیں، ان کے ابواب کو کھولیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس روز یوم بدر، جنگ بدر کا مارکہ پیش آیا تھا. یعنی کہ جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے، ہم نے حق کو واضح کر دیا ہے اور باطل کو بھی سامنے لے کر آگے اس کو مٹا کر رکھ دیا ہے. تو یار آج مزے کی بات ہے، ہماری زبانوں میں جو راگ لاپا جا رہا ہے کہ اسلام امن سے پہلے ہے، 2 ہجری سے پہلے، کیونکہ یہ مارکہ جو تھا نا 2 ہجری میں، جب حضور مدینہ منورہ کے اندر جلوہ گر ہو کر ہجرت کر کر آگے مکہ سے، اس کے 2 سالوں کے بعد یہ مارکہ پیش آ رہا ہے. جب حضور مکہ میں جلوہ کرتے تو حکم ہوتا تھا کہ معارض، حضور آپ ان سے نا اعراض کیجئے، اگر یہ آپ کو تکلیف دے بھی رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے. حضور کے صحابہ حضور کے لیے ہر وقت بجانے قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. کیا وہ برداشت کر سکتے تھے کہ مکہ کے اندر اتنی تکلیفیں ہوں؟ لیکن حکم کیا تھا؟ عارض عنہ، حضور آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا، ہم وہ وقت لے کر آئیں گے کہ جب آپ کو ہم کہیں گے کہ حبیب ان کے اوپر تلواریں بھی اپنی نکالی ہے. لیکن آج میں وقت نہیں ہے. آج کیا ہے؟ عارض عنہ، آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے. حضور نے 13 سال مکہ کے اندر تبلیغ فرمائی، جسے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ امن سے اسلام پھیلا ہے. اس وقت اسلام امن سے پھیل رہا ہے 13 سال. پھر اس کے بعد حضور مدینہ میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں. 2 سال کے بعد بدر کا مارکہ پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مومنین کو جنگ کے اوپر ابھاریے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اس سے پہلے یہ حکم نہیں آ رہے تھے. آج ہم لوگوں نے دیکھا نا، کمزور لوگ ہم لوگ ہیں، طاقت نہیں ہے ہم لوگوں میں. ہم نے کہا یار اسے کتنے جا کے کفار کے ساتھ لڑنا ہے، تو کی کریے؟ حضور کی جنگوں کو ختم کر دیا جائے، حضور کی تلوار مبارک کو ہم لوگ نفی کر دیں. سیدھا سیدھا کہیں میں ہی نہیں، اسلام تو امن سے پہلے ہے. 13 سال وہ ہو گئے، 2 سال یہ، 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ اسلام امن سے پھیل رہا ہے، جنگوں کا حکم نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار کے ساتھ جہاد کیجئے، کفار کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کیجئے. واغلظ علیہم، اور اے حبیب آپ نے ان پہ سختی کرنی ہے. پہلے آگے جہاد کریں ان کے ساتھ، پھر آگے سختی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شدت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب اب جو بھی سامنے آ جائے اس کو معافی کوئی نہیں ہے. اب جب بدر کا واقعہ پیش آیا نا، تو کفار کا ایک تجارتی قافلہ جو تھا وہ شام سے آ رہا تھا. اب کچھ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دے کر کہ مسلمان جو ہے وہ دیکھیں نا جی قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے. وہ اللہ کے بندوں کو مال کس کا تھا؟ صحابہ کرام جب ہجرت کر آئے ہیں حضور کے ساتھ، اپنا مال تو سارا کچھ وہاں پر چھوڑ کر آئے ہیں. یہ سارا مال تھا ہی ان اصحاب کا جو ہجرت کر آئے تھے، مہاجرین صحابہ کرام کا تھا، جس سے وہ لوگ تجارت کر کیا انہوں نے اپنا ذریعہ مال چلانا تھا؟ نہیں، قریش نے ان سے اسلحہ خریدنا تھا جو کہ اسلام کے خلاف استعمال ہوتا تھا.
اب ہم لوگ طریق کرتے نہیں ہیں تو ہم لوگ اختلافات کیا کرتے ہیں، کیا جی وہ قافلہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، وہ تمہیں حیا کوئی نہیں ہے، نبی کے بارے میں باتیں کر رہے ہوئی ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے جو جنگوں کا معیار ہوتا تھا وہ پڑھ کر تو دیکھو انسانیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا۔ چلے جنگیں تو بہت دور رہ جاتی ہیں، لوگ اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے۔ اور آج لوگوں کو کہ معاذ اللہ حضور اور حضور کے صحابہ قافلہ لوٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ آج ہمارے سیکولرزم کے لوگ جن کو دین کا پتہ ہے نہ کچھ اور، وہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی مسلمان قافلہ، وہ قافلہ نہیں لوٹنے جا رہے تھے، وہ بتانے جا رہے تھے کہ اسلام اپنی پاور آپ رکھتا ہے۔ حضور خود چلا گا رہے ہوں اس جگہ پر، حضور خود صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہوں اس قافلے کو روکنے کے لیے، اور تم آگے سے بکواسات کرو۔ تو جب یہ خبر پہنچی ان لوگوں کو جی مدینے سے مسلمان آ رہے ہیں قافلہ روکنے کے لیے، تو یہاں سے ابو جہل نے کہا کہ ہم لوگ بھی اپنا قافلہ تیار کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ادھر جائیں گے، ہم لوگ ان سے جا کر مقابلہ کریں گے، اپنے قافلے کی حفاظت ہم لوگ بھی کریں گے۔ یہاں سے یہ لوگ چل پڑے، یہاں سے 1000 کا لشکر ہے اور وہاں سے حضور کے جان نثار صحابہ کا 313 کا لشکر ہے۔ اب 313 بھی پورے نہیں تھے، حدیث میں آتا ہے جن لوگوں نے شرکت فرمائی ہے جنگ کے اندر وہ 305 تھے، باقی جو 8 ہیں وہ حضور نے خود مختاری سے، حضور نے فرمایا کہ اگرچہ تم بدر میں آئے نہیں ہو لیکن تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو، جاؤ تمہیں بھی بدر کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ یار یہ دیکھیں نبی کے پاس کتنا اختیار ہے۔ ایک ہے کہ جنگوں میں جو جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جنگ میں شریک نہیں تھے لیکن بدری صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے، اور دیکھیں حضور نے فرمایا کہ تم نے میری بیٹی کی تیمارداری کرنی ہے، آپ کی بیٹی سخت بیمار ہے اور حضور جانتے ہیں کہ میری بیٹی وصال فرما جائے گی، میں ان کا جنازہ نہیں پڑھا سکوں گا، پھر بھی حضور دین کے لیے مدینے سے نکل رہے ہیں۔ اور یار ہمارے پاس کوئی عذر رہ جاتا ہے، حضور کو پتہ بھی ہو کہ میں اپنی سگی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکوں گا، پھر بھی حضور وہاں پر نہیں رکے، فرمایا عثمان آپ نے تیمارداری کرنی اور بعد میں دفنا بھی آپ ہی دیجیے گا۔ سوچ سکتے ہیں اور آج ہم لوگ عذر لے کے بیٹھے ہوں، نہیں جی نہیں میرے پاس فلانا عذر ہے، میرے پاس فلانا عذر ہے۔ کائنات کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور کائنات سجائی ہم نے آپ کے لیے ہے، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہمیں کائنات سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضور سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے اور حضور خود جائے دین کی سربلندی کے لیے، اور آج ہم لوگ عذر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نہیں سے نہیں کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، مجھے دین کا کام نہ کرنا پڑے۔ یار کل کو حضور کی کچہری میں جب ہم لوگوں نے جانا ہے، حضور نے تو فرما دیا کہ میں تو اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اور مجھے علم بھی تھا کہ اس نے شہید ہو جانا ہے، فوت ہو جانا ہے، میں پھر بھی نہیں رکا، تم لوگ ویسے عذر لے کے میرے پاس آ رہے ہو۔ حضرت وہاں پہ جب صحابہ کرام چلے گئے، قافلہ جو تھا حضرت ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور آپ کی سرپرستی میں وہ قافلہ آ رہا تھا، تو جب ان کو بھی خبر ہوئی کہ مسلمان ہمیں روکنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں سے ہمارے قریش والے بھی چل پڑے ہیں، قریشی مکہ والے، تو انہوں نے راستہ تبدیل کیا۔ اب راستہ تبدیل ہو کر وہ تو صحیح سلامت پہنچ گئے مکہ کے اندر۔ اب حضرت ابو سفیان نے خط لکھا ابو جہل کو کہ ہمارا قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا، ایسا کرو تم بھی واپس آ جاؤ، جنگ نہ کرنا۔ اب اس کو جو تھا ایک طاقت کا خمار تھا کہ میرے پاس 1000 بندہ ہے اور یہ سامنے 313 افراد ہیں، تلواریں ان کے پاس ٹوٹل 8 ہیں، گھوڑے 2 ہیں، 8 اونٹ ہیں، سواریاں ان کے پاس نہیں ہیں، کھانے پینے کا سامان ان کے پاس نہیں ہے، تلواریں ان کے پاس نہیں ہیں، بندوں کی تعداد ان کے پاس نہیں ہے، تو آج ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو معاذ اللہ ہم ان کو سرپرستی سے مٹا دیتی ہے، نہ اسلام کے لوگ ہوں گے نہ کوئی اسلام کا نام لے گا۔ تو اس کو ایک خمار تھا بھائی میں 1000 بندہ اور ہمارے پاس سب کے پاس گھوڑے بھی وافر، اونٹ بھی وافر، ہتھیار بھی وافر، ہمارے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تر ہے، تو ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اس نے کہا نہیں اب میں نے واپس نہیں آنا، میں مقابلہ کر کے ہی رہوں گا۔ اب حضور نے بھی صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ ہم لوگ تو قافلے کو روکنے آئے تھے لیکن معاملہ تو یہاں پر کچھ اور ہے،
बताओ साहबा लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? घोड़े 2, तलवारें 8, बंदे 313। बताओ 1000 के मुकाबले में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं कसम का खुदा एक बात करता होता हूँ, अगर हम लोग होते ना, हम लोग आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, हुजूर अगर हम आपके दौर पे होते तो कैसे कर रहे होते, काश मैं जोड़े पैगंबर में उठाया जाता। हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कसम का खुदा अगर हम लोग होते तो कहना चाहिए हुजूर वापस ही चलिए तू, तलवारा साढ़े कोल नहीं, बंदे साढ़े कोल नहीं, खान पीना सामान साढ़े कोल नहीं, हुजूर की करने लगे, मरवान लगे हो। कसम का खुदा हमारा ये अल्फाज होना था। और मुनाफिकत किसे कहती है? बस जब हुजूर चले ना गज़वा तबूक की तरफ, 1000 बंदा चला, 300 बंदा मुनाफिक छोड़कर आ गया था हुजूर को, डेढ़ भी सफर न कर सका हुजूर के साथ, और वापस आके मस्जिदें बना रहे थे। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हबीब जी जो आपको छोड़कर आए और वापस आके मस्जिदें बना रहे हैं, हमें की मस्जिदों की जरूरत ही कोई नहीं है। ये कैसी मस्जिदें बना रहे हैं कि आप जंग के लिए जा रहे हो और आपको छोड़कर पीछे मेरे लिए मस्जिदें बना रहे हो? अल्लाह ताला ने मस्जिद दिरार कहा है उसको दिरार। अल्लाह ताला ने वकुफरा मुतफरीकम बैनल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाने लगे ए हबीब ये जो मस्जिद बना रहे हैं ये मेरे लिए कोई नहीं बना रहे हैं यार, वो मस्जिद वो कहे खास कहे कि हमने अल्लाह ताला के सिवा इबादत करनी है। अल्लाह ताला फिर कहे ए हबीब ये मुनाफिक हैं, आपको छोड़कर ये पीछे मस्जिदें बना रहे हैं, आप जंग के लिए जा रहे हैं और ये पीछे मस्जिदें बना रहे हैं, हमें इनकी मस्जिदों की नहीं जरूरत है। ए हबीब इनको चाहिए था कि आपके साथ रहते। और आज हम लोग देखें ना क्या कर रहे हैं, बातें तो हम बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं ना जी, हम ऐसे नहीं कर देंगे, काश हम उधर होते तो हमने ऐसे नहीं करना था। तो साहबा कराम ने फिर क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कि हुजूर चले इनके साथ हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, हुजूर कोई मुआहिदा कर लेते हैं, हुजूर अभी हम बहुत कम है, तलवारें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पास, मदीना वापस चलते हैं, जब थोड़े तगड़े हो जाएंगे फिर आएंगे। नहीं, हजरत साद खड़े हो गए, फरमाने लगे हुजूर हमसे पूछते हैं कि लड़ना कि नहीं लड़ना? हुजूर आप हुक्म तो फरमाए, अगर आप कहेंगे दाएं तरफ जाना हम दाएं तरफ भी जाएंगे, बाएं तरफ जाना है बाएं तरफ भी जाएंगे। हुजूर बदर तो ये खड़ा हुआ है, आप हुक्म करें हम कैसर और किसरा के साथ भी हम छेड़ कर रख देंगे। ये साहबा किराम का ईमान था। और आज हम लोग साहबा किराम के ईमान पर बातें करें और हमारी औकात है यार, हमारे अपने ईमानों के बारे में भी नहीं पता कि हमारा अपना ईमान कामिल है कि नहीं है, हमें तो अपने इबादत के बारे में भी नहीं पता अल्लाह कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जिनके बारे में अल्लाह फरमा दे कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि मैं भी राजी हूँ और ये मुझसे राजी हैं। ए हबीब जो आपके साथ गए थे मैं उनसे राजी हूँ। बदर वालों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि ए हबीब ये जो बदर में आपके साथ आपके गुलाम शरीक हुए थे, आइंदा के बाद ये कुछ भी ना करे, मैंने इनको माफ कर दिया हुआ है। फरमाया ए हबीब कुछ भी ना करे, मैंने इनके ऊपर जन्नत वाजिब कर दी हुई है। इसीलिए तो बदरी सहाबा जो थे उनका मकाम बहुत ही ज्यादा बुलंद था। और आज हम लोग देखें ना फलस्तीन के अंदर क्या क्या मामला आ गया, तो हम कहते हैं यार हमारा जिम्मा ही कोई नहीं है, वो उनकी तरफ भी हो रहा है। कल तो हुजूर ने पूछ लिया कि मैं इसी इस्लाम के लिए, इस इस्लाम के गलबे के लिए कहाँ कहाँ गया और तुम लोग फलस्तीन में मदद भी ना कर सके। आज हम लोगों ने बगैर के जुब्बे पहन के रखे हुए हैं, नहीं जी नहीं हम उधर नहीं जा सकते हैं, इतने बेहिस होकर बैठे हुए हैं। उस टाइम 313 हो और वो कुफार को लड़जा कर रख दें, अब वहां पर उनके बड़े बड़े जो थे सरदार मुसलमानों ने उनको कत्ल किया। एक सहाबी के फरमाने लगे मेरे साथ जब हुजूर ने सफ बंदी फरमा दी, सफ बंदी, तो मैं सबसे पहली सफ में था, तो मेरे इस तरफ भी एक छोटा सा बच्चा था और इस तरफ भी छोटा सा बच्चा था जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया था। फरमाने लगे कि जब मैंने अपने दाएं और बाएं देखा ना, तो मैंने देखा यार छोटे बच्चे मेरे साथ खड़े, मैं तो क्या मेरा एक आएगा, और जाहिर सी बात है बड़ा मर्द हो कहेगा मेरे साथ भी जो है वो 3-4 बंदे जरा बड़े खड़े हो। फरमाने लगे अभी मैं ये दिल में सोच ही रहा था, तो इस तरफ से मेरे दाएं हाथ से किसी ने ना खींचा, जब मैं नीचे होकर सुना तो कहने लगे इनमें से अबू जहल कौन है? सहाबी कहते हैं मैंने कहा तुमने क्या करना है? कहने लगे मैंने सुना है कि ये हुजूर के बारे में बकवासात करता है, तो मैंने सबसे पहले इसी की गर्दन जाके उतारनी है। और अबू जहल जो था वो मक्का वालों का एक सरदार था और ऊंचा सरदार था। अब सहाबी कहते हैं यहाँ से मेरा दाएं तरफ से हाथ खींचा, तो मैंने कहा चलो जब नजर आएगा बताऊंगा। कहते मैं सीधा हुआ तो वो जो बाईं तरफ बच्चा खड़ा हुआ था उसने भी हाथ खींचा और उसने भी आराम से कहा ने पूछा कि इनमें से बताएं चाचा जी ये अबू जहल कौन है? तो कहते मैंने फिर से पूछा तूने क्या करना है? कहने लगे वो हुजूर का गुस्ताख है, सबसे पहले गर्दन मैंने ही उसकी उतारनी है।
کہتے ہیں کہ جب میں نے بچوں کا یہ جوش اور جذبہ دیکھا تو میں نے کہا اگر ہمارے بچوں کا یہ جوش ہے تو پھر ہمارے گھروں کا کیا جوش اور جذبہ ہوگا۔ اور پھر جب انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا نا تو حضور کی بارگاہ میں دونوں دوڑے آئے چھوٹے، آگے ایک کہنے لگا حضور میں نے قتل کیا، ایک کہنے لگا میں نے قتل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی تلواروں کے اوپر خون لگا میں تمہاری دونوں میں، دونوں کہتے حضور دونوں میں لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ یار یہ ہمارے بچے تھے، اور آج دیکھا جائے تو آج ہم 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہوں، 57 اسلامی ممالک ہوں، ایٹمی طاقت بھی ہمارے پاس ہو، اور اس کے باوجود ہم فلسطین کی طرف نہ جا سکے۔ وہاں پر آج ہم ٹی وی سنتے رہتے ہیں کہ آج اتنے مر گئے، آج اتنے وہاں پہ شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، بے حسی کے ساتھ ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یار وہاں پہ جانا تو دور کی بات ہے، جو ان کی پروڈکٹس ہیں تو ان کا بھی بائی کاٹ نہیں کر پا رہے، یہ ہمارا معیار آ چکا ہوا ہے۔ کل کو ایک شاعر صاحب بڑا زبردست شعر کہتا ہے کہ جو محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں سدا رہے انہیں ہم نے دل سے بلا دیا۔ اگلی بات جو کرتا ہے نا وہ بڑے مزیدار کرتا ہے، کہتا ہے کہ تیرے سور و بدر کے برق ہم الٹ کر گزر گئے، تیرے سور و بدر کے برق ہم الٹ کر گزر گئے، مجھے تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزا دیا۔ شاعر کہنے لگا حضور ہم نے تلواریں کہاں اٹھانی تھی، ہم نے جا کر جنگیں کہاں پر کرنی ہے، ہم نے کہاں پر جا کر کفار کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا ہے کہ اسلام یہ ہے۔ حضور آپ نے جو جنگیں لڑی تھی ہم نے وہ بھی ورقے اٹھا کر رکھ دیا کہ ہمیں یہ نہیں پڑھنا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ حضور آپ نے جو دوسری حکایتیں تھیں ہم نے اس کو لے کر تو بڑے مزے لیے کہ حضور ایسے چلتے تھے، حضور ایسے بولتے تھے، حضور کا چہرہ ایسا تھا، حضور کا حسن ایسا تھا، حضور کے بال مبارک ایسے تھے، حضور یہ پڑھنے میں تو ہمیں بڑا مزہ آیا، لیکن بدر و احد کے قصے ہمیں پڑھنے میں مزہ کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بدر و احد پڑھتے تو ہمیں بھی میدان لگانا پڑنا ہوگا۔ ہم نے ایک بڑا مزے کا بہانہ سوچا، ہم نے کہا نہ ہم پڑھیں گے، سیدھا سیدھا ہم انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں اسلام پھیلا یہ امن سے ہے۔ آج فلسطین میں بچے ہمیں پکار رہے ہیں تو آگے سے ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں اسلام تو امن سے پھیلا ہے۔ وہ بچوں کے دل چیترے اڑ رہے ہیں، وہ پکارتے تو ہے نا، آج ہمارا کوئی والی وارث نہیں رہا۔ وہ محمد بن قاسم کو ایک عورت صدا دے، ایک عورت بلائے کہ میری عزت کا معاملہ ہے، محمد بن قاسم پوری فوج لے کر آ جائے۔ آج فلسطین کی بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا کہ کیا کوئی عمر نے واپس نہیں آنا، جو عمر نے آ کے فلسطین کو آزاد کرایا، کہ آج کوئی صلاح الدین نے نہیں آنا جو آ کر ہمیں آزاد کرائے گا۔ اور یہاں سے آواز آتی ہے نہیں نہیں بچیوں تم مرتی ہو تو مرتے رہو، آج اسلام امن کا درس دے رہا ہے۔ ہمیں پی ایس ایل سے کوئی وقت ملے گا تو ہم تمہاری طرف دیکھیں گے، ہمیں تو اپنی عیاشیوں سے وقت ملے گا تو ہم دیکھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری طرف دیکھنے کی۔ حضور فرما دے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، تو وہاں پر مسلمان کٹ رہے تو ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ہم مسلمان نہیں رہ گئے؟ اور یار میں کہتا ہوں منافقت اور تھی کیا؟ ہم یزیدیوں کے بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ امام حسین کا لشکر 72 افراد مسلمان ہوں اور ان کے مقابلے میں لڑ رہے ہوں تو باقی کوفی کیا کر رہے تھے؟ تو میں کہتا ہوں کوفی وہی کچھ کر رہے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کوفی سب کچھ یہی کر رہے تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے اچھا آج امام حسین کے خطبے میں سے اتنے افراد شہید ہو گئے، آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنے شہید ہو گئے، آج امام حسین بھی شہید ہو گئے، وہ یہ دیکھتے رہے تھے۔ جو ہم آج کر رہے ہیں نا فلسطین کے اندر، آج اتنے چلے گئے اتنے چلے گئے، تھوڑی دیر ہمیں بھی ایک درد سا اٹھتا ہے یار اتنے بچے شہید ہو گئے، چلو چھوڑو یار اپنا کم کریے، وقت کہتے ہمارا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو فلسطین کا معاملہ ہے۔ یار کل تو کوئی بڑی سخت فکر ہو جانی ہے۔ آج ہم لوگ اپنی اتنی مصروفیات اپنی ذاتیات کو لے کر چلے ہوئے ہیں، اپنی دنیاوی چیزوں کو لے کر چلے ہوئے ہیں۔ حضور نے جب پوچھیں گے کہ یار میں تو خود جنگوں میں جاتا رہا ہوں تو تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تمہیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے کامل نمونہ تو میں تھا، تو جب میں جنگوں میں جا رہا ہوں تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو کیا ہمارے پاس جواب؟ وہ اس دور کے منافق بھی تو ایسے ہی واپس آ کے کہتے تھے، اور پھر بعد میں جب صحابہ کرام شہید ہو گئے نا تو انہوں نے کہا ہم کہتے تھے کہ نہ جاؤ جنگوں میں، ادھر بیٹھے رہو بچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ادھر بیٹھے رہے ہیں نا وہ خسارے میں وہ لوگ رہے ہیں، اور اے حبیب جو آپ کے غلاموں نے شہادت نوش کی ہے ہم نے جنت میں محل عطا کر دیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حبیب خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جو بیٹھے رہے ہیں،
जो आपको छोड़कर वापस आ गए हैं, जो आपको छोड़कर आज वो कहीं और कहीं जा सकता है, या 313 और ऐसे जाकर कुफार के आगे कह देंगे तुसी कौन होते हो। यही तो इकबाल कहता है ना कि दिल से उश्क गवाना मीशवत और खाक हम कोशे सुरैया मीशवत। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि बंदा दिलेर ही तब होता है जब दिल के अंदर हुजूर का इश्क पाया जाए, और अगर हुजूर का इश्क ना हो तो 57 इस्लामी मुर्दे भी बैठे हों। मुबालिक कहना तो नहीं कहना चाहिए, मुर्दे ही हैं। अगर मुबालिक होते और इस्लामी होते तो फलस्तीन को ऐसे करने की जरूरत थी। चारों तरफ उसकी बाउंड्रीज, उसकी हुदूद इस्लामी मुमालिक के साथ लग रही हो और उनको खाने पीने का सामान ना मिल रहा हो, उनको इमदादी सहूलियात ना मिल रही हो, और हर तरफ मुसलमान हो, हर तरफ मुसलमान हो। होता ना जी कुफार थे, उधर पेश करते थे हुजूर हर तरफ तो कुफार थे, कैसे जाते अपने किबला अव्वल के लिए, कैसे जाते इस्लाम के लिए, हर तरफ कौम इस्लामी सल्तनतें, और फिर भी फलस्तीन लुट रहा हो और हम फिर भी कह रहे हो जी कोई गल नहीं, छोड़ो जी खैर है। ये तो फिर क़यामत में लग पता जाना है ना जब हुजूर ने सवालात करने हैं। तो बदर के मौके पे सहाबा किराम ने ये कहीं कभी नहीं कहा था कि हुजूर हमें थोड़ी अमन से भी बात करनी चाहिए, ना हुजूर हमारे पास बंदे हैं, ना खाने पीने का सामान है। फरमाया हुजूर अगर जाने कहती हैं तो जाए आप आगे चलिए। हुजूर अगली जो बात सहाबा किराम ने फरमाई हुजूर बदर तो ये बना हुआ है, आप हुक्म तो दे, हम घोड़े समुद्रों के अंदर डालकर रख देंगे। इससे भी आगे बात रहती है, घोड़े थे भी कितने, 2 घोड़े थे सिर्फ, और सहाबा किराम फरमा रहे हैं हुजूर आप हुक्म दे, हम घोड़े समुद्रों के अंदर डाल देंगे। क्या मतलब है हुजूर हमें अपनी जानों की परवाह कोई नहीं है, हम इस्लाम के लिए जाने कुर्बान कर देंगे। यार वो इतनी अज़मतों के मालिक सहाबा किराम का क्या मकाम है, और हज़रत अमीर हमजा के जिगर और कलेजे के टुकड़े हो गए, और मेरी आपकी यार क्या हैसियत है, हुजूर के चचा जान हो। हुजूर फरमाए कि जितना गम मुझे हज़रत अमीर हमजा का हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। हुजूर के सगे चचा हो और इस्लाम के लिए अपने जिगर और कलेजे के टुकड़े करवा दें, और आप आज और मैं 20-20 किस्म की नेमतें खाने के बाद हमारे लिए इस्लाम के लिए टाइम नहीं है, तो सोचे तो सही ना हम कैसे मुसलमान रह गए हैं यार। हर चीज के लिए हम अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालते हैं, हर तरह का टाइम निकालते हैं, अपनी शुगर के लिए भी टाइम निकालते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए हमारे पास आज वक्त नहीं है। तो सोचे हम किस नगर पर आकर खड़े हुए हैं। तो जब सहाबा किराम ने बदर का मैदान लग लिया तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अगले दिन जब बदर होना था उससे 1 रोज पहले हुजूर बदर के मकाम का ना जायजा लेने के लिए आए, और हुजूर ने हाथ में एक छड़ी पकड़ ली और निशानात लगाए। हुजूर ने फरमाया कल ये कुफार यहाँ पर मरेगा, कल ये फलां बिन फलां यहाँ पे मरेगा, कल फलां बिन फलां यहाँ पर मरेगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर ने ये सारे मकाम की निशानदही कर दी ना कि ये फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां काफिर यहाँ पर मरेगा, तो कहते हैं मैंने सारी जगहों को ना ज़हन में रख लिया कि हुजूर ने इसका यहाँ पे ये फरमाया है। कहते हैं जब अगले रोज जब हमारी लड़ाई जंग खत्म हो गई तो मैं मैदान में गया और चेक किया, जहाँ जहाँ हुजूर ने निशान लगाए थे हर काफिर वहाँ पर ही मरा हुआ पाया गया। यार ये है हुजूर का इल्म, हुजूर का मकाम, कि हुजूर जानते हैं कि कल किसने कहाँ पे मरना है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना आइंदा इल्मु साअ व युनज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कल कोई कहाँ पर मरेगा ना इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है, लेकिन मैं इल्म जो है अपने खास बंदों को भी अता कर दिया करता हूँ। तो हुजूर ने बदर से 1 दिन पहले सबकी निशानदही कर दी, तो कौन कहाँ पर मरेगा इसका मतलब क्या है कि हुजूर सब कुछ जानते हैं। अगर हुजूर वो जानते हैं तो क्या आज हमें नहीं जानते होंगे। तो यार आज इस्लाम की तरफ वापस आइए, इस्लाम के साथ अमल कीजिए, उसके ऊपर दीन का काम करना शुरू कीजिए। हमारे बंदे ने जाना ही है, कोई ये नहीं कह सकता भाई आज अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैदान में नहीं निकलूंगा। वो कुफार और मुनाफिकीन मरे नहीं थे जो हुजूर को छोड़कर वापस आए थे, क्या सदा जिंदगी रहेगी? नहीं रही है। मर गए ना जो 300 भी हुजूर को छोड़कर आए थे कि हुजूर हम आपके साथ जंग नहीं कर सकते, वो भी मर गए। और जो आज लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो किसी की मदद के लिए नहीं जा सकते हैं, हम जंग नहीं छेड़ सकते हैं, हम जिहाद नहीं कर सकते हैं, तो मार तो उन्होंने भी जाना है। लेकिन जो अल्लाह ताला के रास्ते में मरता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वला तक़तुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह ताला फरमाता है जो हमारे रास्ते में निकलकर हमारे रास्ते में लड़कर मारकर आता है ना,
تو پھر ہم اس کے لیے مردہ کہنا بھی حرام کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو مردہ بھی نہیں تم نے کہنا. ہمارے راستے میں مرا ہو مردہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اسلام کی طرف واپس آئیے، اسلام کو پڑھیے، اس کے احکامات کو پڑھیے، حضور کی سیرت کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے. دعا ہے جس طرح حضور کے صحابہ نے حضور کے ساتھ عشق اور وفا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عشق اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.